طارق بھائی کسی کے پاس کوئی عہدہ ہے یا کوئی بھی عہدہ ہے، جیسے حکمرانی ہو گئی، تو اس کے مطابق بندہ اسے پوچھ سکتا ہے کہ بھائی یہ چیز آپ نے کیسے استعمال کی ہے۔ اس کے بعد جیسے حکمران کے پاس نوکریاں ہوتی ہے یا کسی کے پاس عہدہ ہے، جیسے آپ کے پاس کوئی عہدہ ہے، تو میں آپ سے کوئی سوال کروں کہ بھائی یہ چیز آپ نے کہاں اور کیسے استعمال کی ہے۔ بالکل، اگر حکمران ہے، اس نے کسی کو عہدہ دیا، جیسے گورنر ہے یا کوئی کسی ادارے کا بڑا ہے، اس کے وہ جواب دے کس کے آگے ہیں؟ اصل میں قرآن کے آگے جواب دیں، اپنے سے جو اعلیٰ عہدیدار ہے اس کے آگے جواب دیں۔ عوام جو ہے وہ اس سے ڈائریکٹ اس کو نصیحت بھی کر سکتی ہے، اس سے پوچھ بھی سکتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں ہم جو کہتے ہیں قرآن کے خلاف نہ بولو، تو اس کے خلاف اس کے بارے میں بات کرنا جائز نہیں ہے۔ اس سے آپ کریں، اس سے اختلاف بھی رکھیں، اس کے منہ پر جا کے بولیں جہاں کوئی نہیں ہو، یہ تو ہم نے بتایا ہے، نہیں تھوڑی کہا کہ نہیں کرو، بند کمرے میں کہو۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اسے سید الشہداء کہا، جس طرح حمزہ رضی اللہ عنہ سید الشہداء ہے، دوسرا افضل شہید، اس کو بھی کہا کہ قرآن کے پاس جاتا ہے سنت طریقے سے، اس نے اس کو نصیحت کی، اس نے غصہ کر کے اس کو مار ڈالا، تو وہ اس نے کلمہ حق بلند کیا، جس طرح حدیث میں ہے کہ افضل الجہاد کیا ہے؟ کلمۃ حق عند سلطان جاہر۔ یہ حدیث بڑی فیوریٹ اور پسندیدہ ہے اس قسم کی جماعتوں کی، اس کی اپنی تشریح کرتے ہیں۔ دیکھو قرآن کے آگے کلمہ حق بلند کرنا، چیخنا چلانا، یہ سب سے افضل جہاد ہے۔ یہ تو مجاہد ہے گلے پھاڑنے والا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے گمراہ ہے اور فلانا ہے، گالیاں دینے والی سرکار ہوتی ہے خادم حسین رضوی، یہ تو صحیح کہہ رہا ہے، گالیاں دیتا جا رہا ہے اسے۔ ایسا نہیں ہے، حالانکہ اس حدیث میں عند سلطان جاہر، عند کا مطلب ہے اس کے پاس جا کے قریب، اور صحابہ نے اس پر عمل کر کے دکھایا۔ ایک حدیث کی دوسری حدیث سے تشریح ہوتی ہے، پہلے ہی دل میں ان کے جو ہے خواہش نفس گھسی ہوئی ہے، تو اس کے مطابق اپنا تشریح کریں۔ تو آپ ان کے سامنے مثلا کسی کے آپ کہہ رہے ہیں نا، پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے یہ کیا کیا وغیرہ، ڈائریکٹ جا کر اس سے اکیلے آفس میں بات کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، یہ چیزیں کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں یہ بات بھی شامل ہے۔ لوگ دلیل بناتے ہیں، ہم نے پچھلے دنوں اس کا جواب بھی دیا تھا۔ دیکھو یوسف علیہ السلام نے کہا مجھے وزیر خزانہ بنا دو فلانا، ایک تو وہ کافر بادشاہ سے کہا تھا، دوسرا ہم یہ لوگ تو لوگوں سے کہتے ہیں ہمیں بنا دو۔ حکومت سے تو آپ طلب کر سکتے ہیں نا، حکومتی عہدے مثلا جو ہے جاب کے لیے اپلائی کرنا ہے، منع تو نہیں ہے، وہ بھی ایک عہدہ ہے نا کہ مجھے یہ والے ڈپارٹمنٹ میں نے یہ پڑھا ہوا ہے، میری یہ اہلیت ہے، آپ مجھے رکھ لیں۔ اسے تو وہ حدیث نہیں سنا سکتے ہم کہ جو ہے خود عہدہ طلب جو کرتا ہے اسے نہیں دینا چاہیے فلاں، وہ تو جس کے پاس یہ عہدے پڑے ہوئے ہیں حکومت وغیرہ سے، اور وہ اس کو یہ نہیں اپنی اہلیت بتا رہا ہے کہ میں یہ چیزیں میں نے سیکھی ہوئی ہے، قوم ملک میں خدمت کر سکتا ہوں، دوسرے نے بتایا میں زیادہ اہل ہوں، تو وہ ان کے درمیان یہ فیصلہ کر سکتا ہے اس میں، اور اس کو مکس اپ کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی یہ لوگ کوشش کرتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے، بات کر سکتے ہیں آپ، ان سے منع نہیں ہے اس طریقے سے، یعنی قرآن سے بھی کر سکتے ہیں، اس کے نیچے جس کو اس نے کنٹرول کیا ہے اپنے ادارے، اپنے علاقے کے ناظم سے اس کے آفس میں جا کے آپ بات کر سکتے ہیں، یہ ہمارے مسائل ہیں، یا آپ کے پاس اگر یہ کوٹا ہے اس چیز میں، اس ادارے میں وغیرہ، تو جو ہے اس کو ظاہر کریں لوگوں پہ، یا آپ نے کیا کیا اس کے ساتھ۔ آپ اس کی شکایت جو ہے حکومت کو بھی دے سکتے ہیں، جس طرح عمر خطاب پہ شکایتیں آتی تھیں فلانا گورنر کے بارے میں، تو آپ کہیں گے یہ تو حکومت کی اس نے چغلی کی شکایت، ایسا نہیں ہے۔ آپ نے حکومت جو بڑا اعلیٰ ہے، اصل میں امیر سے مراد وہ ہوتا ہے جس کی اطاعت کا حکم دے رہے ہیں، اس کے جو ماتحت ہیں اس کے حکم کے تحت اس کی اطاعت کی جا رہی ہوتی ہے، اصل اطاعت اس کی ہوتی ہے۔ تو آپ اس کے خلاف لوگوں کو تھوڑی بھڑکا رہے ہیں، یہ تو عوام کو بھڑکاتے ہیں نا، آپ اسی کے خلاف ایک رپورٹ دے رہے ہیں حکومت کو جا کر کے اس کو بدل کے کوئی اچھا بندہ لاؤ، تو یہ تو صحیح ہے، اس کے لیے جائز ہے۔ آپ حکومت کے پاس گئے تو ہٹ جا بھائی، دوسرے بندوں کو کیا ہٹائے گا، تو پھر وہ الگ مسئلہ ہے۔